میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. میرے لیے پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کمز نیکسٹ. ہمیں کوئی حق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے پولیٹیکل بیانیے کے لیے یوتھ کا انتخاب کریں اور ان کو استعمال کریں اور پھر استعمال کر کے پھینک دیں. مسلم لیگ نون کو اقتدار پیپلز پارٹی کے سپورٹ کی وجہ سے ملا ہے یا پیپلز پارٹی جو آج فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ نے ایک بندے کو نہ ملاقات کر کے اتنی ہائپ, اتنی ٹینشن, اتنا اسکرین ٹائم دے دیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. وی آر بینگ ٹارگیٹڈ بائی بلوچستان. وی آر بینگ ٹارگیٹڈ بائی انڈیا. ایک مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ٹرولز آر نون فار دیٹ. ریسنٹلی ان کی پریس کانفرنس سنی ہو ڈی جی آئی ایس پیئر صاحب. جی اس میں انہوں نے اس کو فتنہ اور ان کو بتایا ہے کہ ذہنی مریض کا پاکستان ایگزیکٹلی. آج آپ دنیا سے کہتے ہو انویسٹ کرو, چائنا سے کہتے ہو انویسٹ کرو, وہ کہتے ہیں آئے دن تو تمہارے ہاں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم کیا انویسٹ کریں؟ مودی جسٹ ڈیڈ ون تھنگ رائٹ اینڈ دیٹس bringing us together as a nation. In my whole day, I don't think about what happens outside Adiala. I don't think about میں تذکرہ نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کو ہماری وجہ سے ملا, ہمیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے, پیپلز پارٹی اب آ جائے گی, پیپلز پارٹی چلی جائے گی. ٹالرنس از دا کی ٹو سکسیس. اٹس اوکے ٹو ڈس ایگری بٹ دیر از اے وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. بھائی جان کا نام عمران ہے. یس. اور آپ کا نام بشرا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نون لیگ کی عمران بشرا ہوں. السلام علیکم. سچ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست سید علی نقوی, ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ. اور اس اہم شخصیت کے ساتھ اہم گفتگو ہم کرنے والے ہیں. کچھ جانیں گے ان کے بارے میں, انہی کی زبانی, کچھ ان کے کریئر پر, کچھ گورنمنٹ میں رہنے کے بعد ان کی موجودہ سرگرمیوں پر, اور اس سے قبل جب اپوزیشن میں رہے تو تب کیا مصروفیات رہیں, اور اب نیکسٹ مستقبل قریب یا بعید میں کیا ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ میں ہمیں چونکہ مختلف بیانات آتے محسوس ہوتے ہیں, دکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے پس پردہ بہت سارے حقائق ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کا بندہ ہے وہ اس کو بہترین انداز میں جانچ سکتا ہے, پڑتال کر سکتا ہے اور بتا بھی سکتا ہے. سو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون, چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن, جناب بشرا انجم بٹ صاحبہ. السلام علیکم میم. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ریئلی آنر فار می کہ آپ آئیں, ٹائم نکالا. اور کچھ بطور صحافی چپتے سوال بھی کروں گا, بٹ ہم چونکہ پوڈ کاسٹ کی ڈومین کو, فارمیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا کیجول چلنے والے ہیں, بیکاز اٹس ناٹ اے کرنٹ افیئر پروگرام. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں, عوام جاننا چاہتی ہے, بشرا انجم بٹ صاحبہ نے سب سے پہلے کب قدم رکھا سیاست میں؟ چونکہ اس سے قبل آپ ایک عملے تدریس سے بھی وابستہ رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے سیاست میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کیا. کب یہ ہیپننگ ہوئی تھی؟ So Ali, basically my journey in politics started in 2013. اس سے پہلے I was teaching at various levels. یونیورسٹی لیول پہ بھی پڑھایا, لمس میں پڑھایا, بی این یو میں پڑھایا, ایل ایس سی میں پڑھایا. نائس. اور اس کے بعد 2013 میں officially I joined politics. I joined PMLN in Punjab Assembly. تو 3 tenures پنجاب اسمبلی میں کیے. اپوزیشن میں رہنے کا موقع ملا, حکومت میں رہنے کا موقع ملا, شہباز صاحب کی کور ٹیم کے حصہ بنی. I was on 11 boards ایجوکیشن ریلیٹڈ. تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور پھر اپوزیشن کا دور آیا, ادھر کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مطلب 3 ادوار آپ نے دیکھے ہیں. دس واز مائی 3rd tenure. یا تیسرا دور آپ کا اس وقت رواں دواں ہے. ایم پی اے کا تھا when the party wanted me in the national and then the senate, so that all happened this time around. اچھا بشرا انجم بٹ صاحبہ, لائف کا سب سے بیسٹ ڈیسیجن اب تک کا کیا رہا آپ کا اوور آل؟ I think the best decision is that I let things be. اور میرا خیال ہے کہ my life has been کچھ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈیسائڈ کرتا ہے, you decide things for yourself. For me, I think letting it go and having faith in Allah and just following go with the flow. اور اب تک کا سب سے ورسٹ ڈیسیجن کیا رہا, سب سے جس پہ آپ کو پچھتاوا آج تک ہوتا ہو؟ No Ali, you know what, I am one person جو کہ I have zero regrets in life. پھر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہو گیا مجھ سے, نہ چاہتے ہوئے ہو گیا. Not at all. بلکہ یہ بات جو آپ نے مجھ سے کی ہے, I was thinking about it the other day. اور میں یہ نہیں کہ it sounds very philosophical اور اس طرح سے,
but there are no regrets in life because मैंने हर चीज़ को I've given it my 100%. और बिकॉज ये मेरा प्लान नहीं है, ये मेरी जर्नी नहीं थी, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन ऑन दिस जर्नी. रिग्रेट्स तो तब होती है जब आपको कोई चीज़ करनी हो और ना मौका मिल सके, या अगर आपको आप समझते हैं कि आप उससे बेहतर कर सकते, इस तरह का नहीं. when you have this strong faith that things will happen in their own way, in their own time, this is a state of mind. तो मतलब आप भी एक मैनिफेस्टिंग पर्सनालिटी कहीं ना कहीं रही हैं, कुछ मैनिफेस्ट I'd होता like to होगा believe. माइंड में, I'd like to believe. और ये होना भी चाहिए मेरे ख्याल से. वेल जब सियासत में आने का आपने सोचा तो ये सवाल बड़ा अहम है कि आखिर पीएमएलएन ही क्यों ज्वाइन की? पार्टीज और भी थी, पीटीआई भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी. So you see, then again, coming from a background which is all academic, so entering politics was also very accidental. It was never planned. Because मुझे आइडिया ही नहीं था कि पढ़े लिखे लोग और पॉलिसी मेकिंग और जिस तरह अभी बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड आई सेड अली आई डोंट डू करंट अफेयर्स, और आपने कहा हाँ आप नजर नहीं आती. कम बहुत. बिकॉज नो आई in 12-13 years I've never come on a current affairs show. Yes, yes, Because yes. that's not my domain. I consider myself as a legislator. I work on policy making. I work for causes. और I was very clear जब एक दफ़ा ये मेरे साथ सियासत हो गई कि अब मैंने इधर आना है, so I was very clear as to what all I will do. और मैंने उसके मुताबिक और मैं सबसे ये बात करती हूँ कि हम पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की सियासत बहुत पार्टी बेस है. और मैं अपने यूथ से हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ अ सर्विस दैट यू हैव टू डू फॉर द कंट्री. और इसमें आप somehow पर्सनालिटी बेस्ड भी है. इसमें पर्सनालिटी बेस के साथ मतलब जिस तरह शख्सियत परस्ती और हम उस नैरेटिव के पीछे, ठीक है वो भी पार्ट ऑफ सियासत होती है, बट आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल इज़ ऑफ अ लेजिस्लेटर. आपने अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी, उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी, उनके लिए लेजिस्लेशन करनी है जिस पे ध्यान करना है. तो व्हेन यू डोंट हैव योर फोकस ऑन अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम और अपनी पब्लिसिटी ना करें, तो आपकी जो गुफ्तगू होती है, आपका काम बोलता है और आप यू कैन जस्टिफाई योर रोल. तो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप देखें तो मैं अपने यूथ के साथ बहुत ज़्यादा आई टेल देम कॉन्स्टेंटली that this is your role, and when you enter politics, and you have to enter politics because we have a huge youth bulge. 60+% of our nation comprises of youth, और उनकी representation बहुत ज़रूरी है. बट जब वो सियासत में आए तो उनको अंडरस्टैंड करना है कि उनका रोल है क्या. नहीं, हमने चीज़ देखी भी है कि काफ़ी यूथ एम्पावरमेंट पे बड़ी जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं, काफ़ी एक्टिव रहती हैं. मैं अगर दुरुस्त गलत नहीं हूँ तो भाईजान का नाम इमरान है. Yes. और आपका नाम बुशरा है. Yes. तो मज़ाक़ अंदाज में कभी पार्टी के लोगों ने आपको कुछ इस बात पे No. कुछ कभी किया हो यार, इमरान और बुशरा की अगेन जोड़ी इन नून लीग. हाँ, मैं तो हम हमेशा बड़ा कहते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नून लीग की इमरान बुशरा हूँ. सो दिस शादी हैपेंड आफ्टर अस, एंड ये इसके ऊपर काफ़ी तबसरा होता रहता है कि अच्छा एक पीटीआई और फिर नून लीग. अच्छा वेल थोड़ी हम अब चूंकि तस्करा हो ही गया, समझती हैं कि अभी रिसेंटली हालिया तौर पर अगर मैं बात कर लूँ, हर खबर का महवर खान साहब रहते हैं कहीं ना कहीं, कोई माने या ना माने, क्योंकि मेरे ख्याल से अपोजिशन या आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी भी तस्लीम करती है कि उनके बगैर सियासत शायद इनकम्प्लीट है. हालांकि बयानिया कुछ लोगों के मुताबिक दुरुस्त है, कुछ के मुताबिक नहीं है दुरुस्त. बहरहाल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, लोगों को दे रहा हूँ. वेल समझती हैं कि जो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, गवर्नमेंट क्यों नहीं होने देती मुलाकात, आखिर क्यों इसको इतना, इसको आपने खुद हवा नहीं बना दिया? बिल्कुल अली, और इससे वो चीज मजीद एक हाइप क्रिएट हो रही है बिला वजह. अली, इट वुड बी वेरी नाइव ऑफ अस टू थिंक दैट इतना आसान है ये सब कुछ. हर चीज़ के पीछे ज़ाहिरी बात है, देखिए पहले भी तो मुलाकातें हो रही थी ना, तो दिस क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड एज वेल. बिकॉज अगर आपने एक बंदे को ना मुलाकात करके इतनी हाइप, इतनी टेंशन, इतना स्क्रीन टाइम दे दिया है, तो उसके पीछे वजह क्या है? अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है उनकी कोई ना कोई जो डिसीजन मेकिंग है वो ट्रिकल डाउन नहीं करती इन द होल पार्टी, ठीक है ना. वो चंद लोगों के बीच में ही डिस्कशन होती है. बट यस, इफ यू आस्क मी, I think he doesn't deserve all this screen time that is being given to him. Because मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है.
میرے لیے پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کمز نیکسٹ. اور میں سب سے یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں, and I'm very vocal about it, that anything that supersedes your country, جو پاکستان, پاکستانیت اور پاکستان کے بیانیے کو سپرسیڈ کرتی ہے, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. شخصیت پرستی از ناٹ ورتھ اٹ. آپ انڈرسٹینڈ کریں. اور جن کے ساتھ بیتی ہے کسی بھی ڈومین میں, اور جب میں مخاطب ہوتی ہوں ود مائی یوتھ, آئی ڈونٹ سپورٹ اے سنگل پارٹی, کیونکہ جب یہ ہمارا یوتھ پولیٹیکل فار اینی جو آپ نے یہ 9 مئی کیا ہے, یہ اٹس انٹالرنس, اٹس آل دیٹ فرسٹریشن امنگسٹ دا یوتھ دیٹ پولیٹیکل پارٹیز یوز. میرے خیال سے یہ زیادتی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے پولیٹیکل بیانیے کے لیے یوتھ کا انتخاب کریں اور ان کو استعمال کریں اور پھر استعمال کر کے پھینک دیں, because they are the future of this country. So when I speak, I don't speak to just PTI, I speak to everyone. لیکن آپ کی بات بالکل درست بجا ہے, لیکن اٹس اے پارٹ آف گیم, اٹس اے پارٹ آف پالیٹکس کہ اس طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں. بٹ کیونکہ پہلے بھی آپ تذکرہ کیا, پہلے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے, بٹ پہلے بھی منٹوں ترلوں کے بعد ہوتی رہی ہے. ابھی بھی اتنی بلا وجہ ہم اس کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں. ایون نام لینے پہ پابندی ہے, گورنمنٹ آپ کی ہے اس وقت, ایک سپریشنس کا ایک فضا قائم ہے, کہ دباؤ ہے بہت زیادہ, اور میرے خیال سے ہونا نہیں چاہیے. آپ بھی شاید اس چیز سے ایگری کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ اس طرح کرنے سے کیا ٹارگیٹ اچیو ہو پا رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو میں نہیں, کسی کی سوچ میں نہیں بتا سکتی, بٹ آبویسلی اتنی کوئی چھوٹی سی تو بات نہیں ہوئے گی, اس کے پیچھے ایک پورا پلان اور پلاٹ ہوگا. Obviously, It's not an immature thought. yes. But you have to understand one thing, کہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ آپ ٹویٹر کو فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, ریگولائزیشن آف سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارا دور ہو, چاہے وہ ہم سے پہلے کا دور ہو, چاہے ویو بین تھرو دیٹ از ویل. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, کوئی بھی تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا, وہ اتنا نائیو یا چھوٹا یا امیچور نہیں ہوتا. دیر از اے ہول پلاننگ. بالکل. جس طرح کا ہم نے, اور اینی ویئر ان دا ورلڈ سوشل میڈیا از کنٹرولڈ, ٹھیک ہے. اب سب اس چیز کو دیکھیں, جب بھی کوئی چیز نئی انٹروڈیوس ہوتی ہے نا, دین ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم یو سی دا ریپریکاشنس, ٹھیک ہے. اب سب نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ اس کو اتنی فریڈم دینا بھی صحیح نہیں ہے, بیکاز پوری موومنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن. آئی واز ان دا ڈیلیگیشن دیٹ واز لیڈ بائی بلاول بھٹو right after the war. And the biggest problem that we were telling the world was کہ ایک تو ہم نے جنگ کو فیس کیا, but the second biggest issue that we faced was misinformation and disinformation, which India was spreading. اگر ہم باہر کے ممالک میں جا کے یہ کمپلین کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لاہور کے اندر پورٹ کو تباہ کر دیا, مطلب there is no port in Lahore, but this is the kind of, اور یہ ہم بات کیپٹل ہل میں کر رہے ہیں, یہ بات ہم UN میں کر رہے ہیں. تو وہی چیز پھر ہمارے اندر کے اندر آتی ہے نا, جب سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیگیٹو پروپیگینڈا, ایک مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ٹرولز آر نون فار دیٹ, بالکل, جس سے وہ اگریشن کریٹ ہوتی ہے, اور جس سے دیکھیں باہر کے عناصر کے لیے بڑا آسان ہے. آپ کی ساری باتیں درست ہیں, میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں. میرے خیال سے اب تو یوتھ کا بھی کافی حد تک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. ریسنٹلی جو سی ایم پنجاب کی طرف سے جو اسکیمز ہیں, جو اس وقت ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, اس سے کافی عوام متاثر ہوئی ہے, اور کافی حد تک مائنڈ سیٹ میں نے چینج ہوتا ہے, وہ خود پرسنلی فیل کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے, یہ چیز بڑی چبھتی ہے, یار نام لینے میں کیا ایسی کیا مطلب اس میں ہو جائے گا, اگر ہم نام پہ, اگر ہم بانی پٹائی لگے ہوئے ہیں سارے نیوز اینکرز, ہم بھی ہیں پروگرام اینکر بیٹھے ہوئے, ہم نام کیوں نہیں اناؤنس کر سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے نام سے؟ چلیں ہم نے ان کے تمام تر بیانیوں کو دبا دیا, ٹھیک ہے, بات نام کی نہیں ہے. نام کیا ہوتا ہے؟ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے آپ کی. تو بانی پٹائی ہوئی آئیڈینٹی ہے نا, شناخت ہے نا. جسٹ ٹیلنگ یو کہ جس کو, اگر آپ نے ابھی ریسنٹلی ان کی پریس کانفرنس سنی ہو, ڈی جی آئی ایس پیئر صاحب, جی, اس میں انہوں نے اس کو فتنہ اور ان کو بتایا ہے کہ ذہنی مریض پاکستان, ایگزیکٹلی, یو سی اٹ آپٹکس وائز, اور جس طرح انڈیا پروپیگینڈا آپ نے پورا وہ دیکھا تھا. اینڈ ڈز دیٹ میک سینس ٹو یو کہ جو انسان اپنے آپ کو ملک سے اوپر رکھے, اٹس این انسلٹ وین یو سے کہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. It's a way of insulting and disregarding. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. I could be wrong as well, but this is how I see it. کہ if you think
without, if you think you're bigger than the country or your identity is bigger than Pakistan, then you don't deserve the acknowledgement of being called by your name. اگر آپ اس چیز کو اس طرح لیں کہ آپ نے پورے ملک کو, اور آپ کو پتہ ہے ہم حالت جنگ میں ہیں, we are in a state of war, we are being targeted by Balochistan, we are being targeted by India, یہ sorry افغانستان through Balochistan, ٹھیک ہے نا, we are being targeted by India, اور یہ سارے عناصر ہیں, اور ہمارے اندر جب ہمیں یکجہتی, آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم نے وہ جنگ جیتی تو کیا ہمارے جذبات تھے, اور کیا پراؤڈ مومنٹ تھا ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ریپرزینٹ کرنا. ہم بھی became, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, مودی just did one thing right and that's bringing us together as a nation. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس ٹائم عمران خان اور ان کی بہنیں کیا پروپیگیٹ کر رہی تھی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کر, لیکن پھر بھی سب اکٹھے ہو گئے. At that time, India has accidentally united the whole nation of Pakistan. Exactly. So جب آپ اندر ڈویژن کرتے ہیں, دیکھیں سیاست ہم نے دیکھی ہے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ سب لوگ اسی طرح کے, ایک ہوتا ہے گفتگو کرنا اور پولیٹیکل وہ کرنا, لیکن جب آپ ونڈکٹیو حد تک اپنے آپ کو ملک سے بڑا سمجھنے لگ جائیں, دین آئی ایم سوری. میڈم آپ نے تذکرہ کیا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو ریاست سے بالا تر سمجھتا ہے, اکارڈنگ ٹو یو, اکارڈنگ ٹو سم کائنڈ آف پیپل جو کہ اور بھی یہ سمجھتے ہوں, کہتے ہوں گے, مانتے بھی ہوں گے, لیکن یا تو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیں ہم اس شخص کو, ہم ایلیمنیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں, پھر ہم بانی پی ٹی آئی یا قیدی نمبر 804 کے طور پر اس کو اناؤنس بھی کرتے ہیں, خبر بھی شامل کرتے ہیں, ہر ٹیلی ویژن چینل کی نیوز ہیڈ لائن میں, بلیٹن میں تذکرہ ہوتا ہی ہوتا ہے, تو پھر بانی پی ٹی آئی اور قیدی نمبر 804 تذکرہ تھا اس شخصیت کا ہو رہا ہے. عوام میرے خیال سے بین الاقوامی سطح پر بھی جانتی ہے کہ قیدی نمبر 804 کون ہے, وہی ہے. تو پھر عمران خان کا نام دبانے سے کون سا مقصد یا کون سا ہدف اچیو ہوگا؟ انٹرپریٹیشن دے دی, یہ بالکل آپ کے, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ اسکرین ٹائم ہے جس پہ ہم ویسٹ نہیں کریں گے. اوکے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں میم, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ویری کیجول اینڈ انفارمل وے. ابھی ریسنٹلی اڈیالہ جیل کے باہر وہ کھڑے ہوئے تھے, احتجاج کر رہے تھے. Again, you are also very obsessed with him, which I feel. I'm not. No. Literally, you I'm not. are, this is the fourth question in a row that you're asking about him. میں چاہتی ہوں کہ یہ بڑا precious time ہوتا ہے, اس سے ہم کچھ پروڈکٹیو کر لیں, ہم یوتھ کے بارے میں کوئی بات کر لیں, ہم کوئی آگے پروگریسو پلاننگ کر لیں, تو زیادہ بہتر نہیں. ایکچولی عوام کے سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ترجمانی کرتے ہوئے, جسٹ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کا بیانیہ بڑا میٹر کرتا ہے, دیٹس وائی. ان پر بس ہوگی نا بات, آگے چلیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. ویل, اسکیمز, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا تذکرہ کر لیتے ہیں. اکثر ٹیلی ویژن اسکرینس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی ایڈز بھی, اور ان کی طرف سے اناگوریشن, لانچنگ سیرمنیز. بتائیے گا اب تک سی ایم پنجاب کی طرف سے کتنے پروجیکٹس لانچ کیے جا چکے ہیں, کتنے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور کتنے اسٹل ان پروسیس ہیں؟ Because I work in the federal, I keep on seeing Mariam Bibi's prerogative. Mariam Bibi's, you see, she's very progressive, and جس line پہ وہ چلی ہوئی, اور جو that is the prerogative of the Prime Minister as well, that the only way we can wean off all these loans and funds is اگر ہم investment لے کے آئیں. اور جو ہم آج کل ایک پروپیگینڈا ہے آف برین ڈرین کا, یس, جو ہمارے یوتھ کو بتایا جاتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک پروپیگینڈا ہے. یس, ہمارے پاس یوتھ بلج ہے, ہمارا ایسٹ ہے, اگر ہم اس کو باہر بھیج رہے ہیں تو وہ کما کے پاکستان میں ریمیٹنس کے ذریعے ہی آ رہا ہے, لیکن وہ ایک نیگیٹو ایک جو ہے نا اس کے بارے میں بات کر کے سب کو ڈرانے, پیئر پریشر ڈالنا, یوتھ میں ڈالنا. میں جدھر جاتی ہوں یوتھ کو کہتی ہوں کہ باہر کے ملک میں, امریکہ میں سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی جو ہے دیٹ از بینگ رولڈ بائی انڈینس. انڈیا میں تو میں نے کبھی خوف نہیں دیکھا کہ جی سارے انڈینس چھوڑ کے جا رہے ہیں, سارا ہمارا یوتھ وہاں جا رہا ہے, وہیں چلے گئے سارے. نو, دے گو دے, دے ارن, دے سینڈ بیک دا منی. تو جس کو یہ برین ڈرین کہتے ہیں, ہم اس کو برین ٹرین کہتے ہیں. اگر ایک ملک سے بچہ باہر جاتا ہے, ایک فیملی سے, وہ باہر جا کے ڈالر کماتا ہے اور وہ اپ لفٹ ہوتا ہے, تو وہ پورا خاندان اپ لفٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو دیر آر ٹو ویز آف لکنگ ایٹ تھنگس. اور میری نظر میں جس طرح کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, جس طرح کی ہمارے پاس اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, پرائم منسٹر جس طرح کی ایکٹیویٹی میں فیڈرل میں دیکھ رہی ہوں, ہم جس طرح سے انویسٹرز کو لے کے آ رہے ہیں, ہم جس طرح سے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں, جس طرح سے انٹرسٹ شو ہو رہا ہے, آئی تھنک ہم وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. وی جسٹ نیڈ ٹو اسٹینڈ ایز ون
united nation, like one country. اور یہ جس طرح کے پروپیگنڈاز ہیں اور جس طرح میں اب آپ کو بھی ایز اے میڈیا پرسنل اٹ از یور رسپانسبلٹی. یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا آپ کے اوپر ایک responsibility hai. Yeah, exactly. I've done mass communication and we were told that it is our responsibility to train the people to think in a certain way. I'd rather give such information جو میرا یوتھ سمجھ کے اس کو سمجھے, اس سے ہوپ لے, نہ کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے اور اس کا نام کیوں نہیں لے سکتے. It is not important. Okay. It is not important. So please use the time very wisely by telling what the plans are and how well you can look. This misconception of brain drain, there is no brain drain. We're not losing. ہمارے پاس بلک میں ہے یوتھ. بالکل ہے. پوری دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے اور وہ یہی بات کرتی ہے. باہر یورپین عناصر کو دیکھیں, چائنا میں 1 child پالیسی, عذاب پڑا ہوا ان کے اوپر کتنا. یورپ میں آپ کے اوپر اتنی لائبلٹی ہے اولڈ ایج. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت, اور ہمارا تو پاپولیشن ریٹ ہی ماشاء اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. سو دیر آر 2 ways آف لوکنگ ایٹ تھنگس, اور میں ہمیشہ سے یوتھ انٹریکشن میں ان کی مسکنسیپشنس کو دور کرنا چاہتی ہوں. سو یس, جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ چلے ہم اس طرف توجہ ہی نہ دیں, ہم توجہ دیں جس وقت پروگریس ہو رہی ہے اس پر توجہ دیں. اب اس سے پہلے جب گزشتہ گورنمنٹ تھی تو وہ کہتی تھی کہ جب ہم پروگریس کر رہے ہیں, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروگریس نہیں تھی, برائے نام ہی تھی, جسٹ ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. اب تو میرے خیال سے ٹینیور ختم ہو گیا, بٹ اب ٹینیور چل رہا ہے, پروگریس ریشو کافی حد تک ہے, قابل ستائش ہے, تسلیم کرتے ہیں سارے. بٹ اگر لیٹ سپوز یہ چینج ہوتا ہے, ایک بار پھر سے پاسا پلٹتا ہے, خدا نہ خواستہ کہہ لیں, تو پھر اگر دوبارہ موجودہ جو گورنمنٹ اس ٹائم کی ہوگی وہ بھی یہی کہے کہ یار اب جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اس سے بس نظر انداز کر دو, ختم کر دو, تو پھر وہ تو بالکل. if you ask me why Pakistan is not progressing as much as it could have, because policy making is not infrastructure. یہ وہ روڈ نہیں ہے, یہ وہ پل نہیں ہے جو اوور نائٹ بن جائے گا. پالیسی میکنگ از اے لانگ ٹرم پالیسی, ٹائم کنزیومنگ ہے, اور ٹائم کنزیومنگ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بیکاز سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر بس تختیاں لگنی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں. پہلا 5 years از ناٹ انف. اور ہماری اب ہمیں نیچر بن گیا ہے, سیاسی طرز بن گیا کہ ایوری ڈے وی ویک اپ اور سے حکومت جا رہی ہے. یو نو دیٹس the first question. یا بالکل. So how are you supposed to work on a long term project with this mindset کہ مجھے نہیں پتا کل سیاست ہے کہ نہیں ہے. سو میرا اپنا اس کے بارے میں جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں لانگ ٹرم پالیسی ہونی کوئی چاہیے. ایسا پروجیکٹ ہو جو ہمارے جانے کے بعد بھی رہے. ایگزیکٹلی. there should be no political victimization. there should be no political. it is the money of the taxpayers. یہ حکومت جو ہے اس کو ایک الگ سے سائڈ پہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے جو چلتی رہے, جو کسی بھی سیاست جو ہے یا وہ سیاست سے ہٹ کے ہو. صحیح. تو تبھی آپ پاکستان میں وہ چینج چاہیں گے, بیکاز جو چینج آپ چاہتے ہیں وہ 3 سال میں نہیں آ سکتا. پہلا سیٹلنگ ان ایئر ہوتا ہے اور آخری الیکشن ایئر ہوتا ہے, اگر وی آر لکی انف ٹو ہیو اے 5 year tenure. So yes, this is the core issue. ایگزیکٹلی. میرا سوال آپ سے بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کا بیانیہ اس پہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیا لوگوں کا کہنا ہے, کیا پیپلز پارٹی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اقتدار ملا ہے, یا پھر مسلم لیگ نون کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو آج سیٹیں ملی ہیں یا وہ گورنمنٹ میں موجود ہے؟ The genre that you are is a podcast, because but I understand کہ you do current affairs and وہ جھلک جو ہے نا آپ کے پوڈ کاسٹ کے اندر آ رہی ہے. ایکچولی آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. دیٹس وائی ایم آسکنگ ٹو یو. پھر پتہ نہیں موقع ملے آپ کے ساتھ نشست کا نہ ملے اس وجہ سے. میرے سے آپ کو نشست کا موقع ضرور ملے گا جب تک آپ اس جانرا کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور نہیں, ایک سوال ہے نا, لائک آپ کیا سمجھتی ہیں, مسلم لیگ نون کو اقتدار پیپلز پارٹی کے سپورٹ کی وجہ سے ملا ہے, یا پیپلز پارٹی جو آج فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ویسے آپ کا بیانیہ چاہتا ہوں میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. میرا بیانیہ, میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ٹائم مجھے ملا ہے اس سے میں بہت سارے لوگوں کے لیے کام کر سکوں, بہت سارے یوتھ کے ساتھ کام کر سکوں, بہت مسکنسیپشنز دور کر سکوں. میں اچھا نون لیگ in my whole day I don't think about what happens outside Adiala. I don't think about میں تذکرہ نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کو ہماری وجہ سے ملا, ہمیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے, پیپلز پارٹی اب آ جائے گی, پیپلز پارٹی چلی جائے گی. I know I am the chairperson for Standing Committee Education for 3 years
and I'm going to work in these 3 years so that I can make life easy for the people that matter. आई रियली प्रे कि इसमें इजाफा हो जाए, आपके टेन्योर में इजाफा हो जाए और आप 3 साल से 6 साल पे मुंतकिल हो जाए। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ही बात कर लेते हैं। अभी आप लीड कर रही हैं इस पूरी चेयरपर्सन हैं आप इस चीज़ की। आपने अभी तक इस टेन्योर में प्रोमिनेंट क्या मतलब चीज़ जो है वो हाईलाइट की है और इस पर वर्कआउट किया है अब तक? यू सी एजुकेशन के अंदर इतने लूप होल्स हैं, अगर आप कहते हैं कि मेन इश्यूज क्या हैं तो आए दिन ही इश्यूज आते हैं, बिकॉज दैट्स आवर डोमेन, वेयर लाइक वेयर वॉच डॉग्स फॉर द एजुकेशन मिनिस्ट्री। अगर आप बात करें HSC की, 70,000 बच्चों की डिग्रियों की अटेस्टेशन की, यस, working यस, with यस, यस, these are यस। very core issues that are working and they're very close to my heart and I'm working constantly on them कि किसी तरह से हम आसानियाँ पैदा करें। मुश्किलात हैं, असल में कमेटी का रोल होता है कि आप पॉइंट आउट करें मुश्किलात, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी सोच ये है कि दोज मुश्किलात आर देयर बिकॉज वो उनको उनकी हल नहीं पता। सो आई टेक अ स्टेप फर्दर एंड आई एक्चुअली सिट, मेक द स्टेक होल्डर्स सिट टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन एज वेल। दिस इज़ हाउ आई वर्क, बिकॉज मुझे लगता है कि हर मुश्किल का सोल्यूशन है और एग्जैक्टली। बात करने से ही मसलों के हल निकलते हैं। अच्छा, सो वेल, पार्टी में सबसे ज़्यादा कुर्बत आपकी किसकी है? आपकी आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। लाइक आप समझती हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है या ये शख्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे हर लम्हे सपोर्ट करेगा। इट्स पॉलिटिक्स। नहीं। I'm just going to लाइक I'm just going to let your imagination go loose on this. It's siyasat. नहीं, फिर भी एक लाइक सियासतदान में आपस में कोलीग ही होते हैं एक तरह से, अगर मैं पार्टी मेंबरान जितने I भी हैं meet everyone. किसी के साथ I क्लोजिंग होती like है। everyone. Alhamdulillah, that's the sort of personality I am. I'm very ronky, and I हाँ, meet बिल्कुल। everyone. But it would be naive and stupid of me to think that there's anybody in politics who's your friend, because ये इतना power hungry profession है कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ी होती है सोचना भी। और मैं तभी कहती हूँ कि और ये मैं ख़वातीन को भी मैसेज देती हूँ, क्योंकि I've seen this and I see people जो सियासत में आते हैं, मुझे वो इतना पावर हंग्री, उनका बिहेवियर इतना सेल्फिश हुआ होता है कि वो कहते हैं 1 इंच भी हम किसी को नहीं देंगे, ये भी हमारा, ये भी हमारा। और ख़वातीन से मैं ख़ास तौर पे कहती हूँ कि आप सियासत जब चूज़ करें एज अ प्रोफेशन, या आप एक्सीडेंटली भी सियासत में आ जाएं, सो बी वेरी क्लियर विद योर विजन। अगर आप ये कहें कि जी, और उतना ही दें जितना डजंट अफेक्ट योर हाउस होल्ड, बिकॉज सियासत किसी की नहीं है। बट इंसान Nobody. को फिर भी एक भरोसा होता है कि यार मुझ पे अगर No, कोई कठिन वक्त आता है तो ये बंदा मेरे साथ खड़ा no. होगा I think that would be हमेशा। that. No, I don't think like that. I don't think. पार्टी में कोई बंदा नहीं जिस पे आप रिलाई करती हैं? नहीं, सब मेरे मैं आपकी पार्टी की, नून लीग की हाँ, बात कर रहा नून हूँ। लीग की बात कर, I rely on everyone, but I generally feel कि it's a very hardcore power hungry profession. It's a very hardcore so you have to be very careful yourself as an individual. ओके, एंड मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ कुर्बत की नौयत क्या है आपकी? Mariam Bibi, I've never gotten the opportunity to work with her directly because जब इस time around वो CM as a CM आई हैं, तो I was obviously I moved to the federal. So but I feel कि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज शहबाज शरीफ साहब वाली हैं। शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, एडमेंट, एंड उनमें वो जो कर देने वाली, और शी इज़ वेरी डिसाइसिव, शी इज़ वेरी गुड विद द डिसीजंस, या एंड शी इज़ वेरी वोकल, एंड शी इज़ वेरी वेरी क्लियर हेडेड। सो these are qualities that I see in शहबाज शरीफ साहब as well. और जो कहते हैं ना, आपको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। एंड यू आर मोर इन्फ्लुएंस विद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ? I worked with शहबाज साहब when he was the chief minister, and directly बड़े मियाँ साहब is obviously there, but मुझे कभी उनके साथ काम करने की opportunity नहीं मिली। वेल, और नून लीग को अगर आगे चल के इत्तेहाद करना पड़ता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी साथ आपके खड़े होगी फिर कोई से? अच्छी पार्टी। दो ही पार्टी हैं पाकिस्तान में इस वक्त। चले जो नून लीग के हक में बेहतर हो। वेल, एंड हु इज गोना बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू यू? मुझे पाकिस्तानी सियासत देख के अभी नहीं पता कि अगले 1 घंटे 1.5 घंटे बाद क्या खबर चलेगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान नीड्स स्टेबिलिटी, एंड दिस इज़ द राइट टाइम
to tap into a lot of international opportunities. I just pray and wish whoever is the prime minister is one with the maturity اور اس کی جو سوچ ہے وہ اپنے می مائی سیلف اینڈ آئی سے بڑھ کر. سو دس از مائی خواہش فار مائی کنٹری. پھر بھی چھٹی اس کا کہتی ہے آپ کی. میری چھٹی اس کہتی ہے علی آپ پوڈ کاسٹ کے جانر پہ فوکس کریں. تاحال استثناء دے دیا گیا, 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی, درست ہے تاحال استثناء دیا جانا شریعت کے مطابق بھی اور آئین کے مطابق بھی. دیکھیں What's your opinion on this? everybody could have their own opinion about it. ایک تو ایز اے نیشن ہم کہتے ہیں کہ لا, کانسٹیٹیوشن, یہ کتابیں نا یہ سیکرڈ بکس ہیں, ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. بٹ ٹائم اینڈ اگین آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ تبدیلی آنی ضروری ہوتی ہے. ہم نے تو ہاتھ لگا کے کتابوں کے پیج پھاڑے بھی ہیں, پھر اس میں ایڈ بھی کیے بس ہیں. نہیں, وہ مطلب وقت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ پاکستان جب یہ جنگ جیتا ہے, یا تو اگلے جو لوگ ہیں جن کو آپ نے اتنی وہ دے دی ہے, انہوں نے اپنا کیپیبلٹیز شو نہ کی ہو. آپ نے دنیا کا رویہ پاکستان کے لیے بدلتے دیکھا ہے. ہم نے تو, آپ نے تو ٹی وی پہ دیکھا, ہم نے تو ان پرسن دیکھا. ٹھیک ہے, تو بات کیا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ, مائٹ از آلویز رائٹ. پاکستان کا وہ ایک نیریٹو بن گیا. دا فیلڈ مارشل صاحب ہیز ہیز وہ کہتے ہیں نا اچیو دس, اور انٹرنیشنلی ہیز اچیو دس. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان جیسے وائٹ ہاؤس کے اندر پرائم منسٹر صاحب, اب جس طرح جو امپورٹنس مل رہی ہے اور دنیا جھک رہی ہے, دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, اچیو کر, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت چینجز لا کے اس فرنٹ پہ اسٹیبلٹی دکھا دیں ہم, فار دا ورلڈ ٹو برنگ ان انویسٹمنٹ. آج آپ دنیا سے کہتے ہو انویسٹ کرو, چائنا سے کہتے ہو انویسٹ کرو, وہ کہتے ہیں آئے دن تو تمہارے ہاں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم کیا انویسٹ کریں. اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا, اگر ہم اسی ڈومین کو اسٹیبل کر کے پاکستان کو we ask for stability on those means, تو میرے خیال سے اس میں کوئی خرابی نہیں. ویل میم, آن لائٹر نوٹ, ویسے آپ پرسنلی کیا سمجھتی ہیں جو ابھی آپ جس ڈومین پہ کام کر رہی ہیں, یہی آپ کے ایکوریٹلی انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر ٹینیور میں پھر سے گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کوئی اور منسٹری چاہیں گی کہ یار مجھے اس پہ براجمان ہونا چاہیے؟ نو, یو سی, میں ڈے ون سے بڑی کلیئر تھی کہ آئی تھنک ون شوڈ ہیو اے ڈومین, ون شوڈ ہیو اے فورٹے, بیکاز جیک آف آل ٹریڈس نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایک آئیڈینٹی مخصوص ہونی چاہیے, اینڈ یو شوڈ بی نون بائی دیٹ. یا اور it's not just education that I'm dealing with. When I talk about education, I'm talking about the asset of Pakistan, and that is the youth. exactly. And I do not let go of even a single podcast to send a message of peace, to send a message of that tells the world, that tells the youth that tolerance is the key to success. It's okay to disagree, but there's a way to go about it. So اگر مجھے آپ کو کہیں کہ آپ کی آئیڈیل منسٹری یا آپ کا آئیڈیل سبجیکٹ کیا ہے, تو it's education, because I get to tap and I get to interact with youth, which is a huge asset of Pakistan. مطلب یہی جو ابھی جس پہ آپ کر رہی ہیں, یہی ایکوریٹلی آپ کی مزاج کے مطابق بھی, اور اس پہ آپ اچھی گرپ بھی رکھتی ہیں اوبیسلی. ویل, تھینک یو سو مچ. بشرا انجم بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہم نے بہت ساری باتیں کی, بہت کوشش کی کہ ہم کسی طرح اس کو سیاسی رنگ دے دیں اور نہیں وائرل کر دیں. اور میں نے آپ کی تمام تر باتوں کا ملحوظ خاطر رکھ کے اگلا کوئی سوال کیا ہی نہیں, میں نے وہیں پر ہی بریک لگائی ہے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں آپ کو گھما کے یہیں پہ لے آؤں گی. میم تھینک یو سو مچ, ریئلی آنر فار می, آپ آئیں, تشریف لائیں, اور بلا شبہ دیکھنے والوں کے لیے گفتگو بڑی اہم ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.